وہ مکہ کا شہزادہ تھا، دولت، حسن اور جوانی سب کچھ اس کے پاس تھا۔ وہ پرکشش تھا، نہایت خوبصورت، سب کی نظریں اسی پر ہوتیں۔ جب وہ گلیوں سے گزرتا تو لوگ صرف اسے دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کھڑے ہوتے۔ محل، طاقتور خاندان، روشن مستقبل، ہر چیز اس کے قدموں تلے تھی۔ لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کو گھر سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ اس بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ یہ ویڈیو مصعب بن عمیر کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اتنے میں دور سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کی چال پہچانی سی تھی، مگر وہ پہلے جیسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب نے کہا یہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ مصعب نہیں ہیں جو مکہ کے سب سے پسندیدہ نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ پیوند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے تھے۔ پرانا مصعب ختم ہو چکا تھا، وہ نوجوان جسے لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، جس کی خوشبو ان گلیوں میں رہ جاتی تھی جن سے وہ گزرتا تھا، اب موجود نہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک بالکل نئی زندگی اسی جسم میں چل رہی ہو۔ اس لمحے یہ صرف صحابہ ہی نہیں جو یہ تبدیلی محسوس کر رہے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا۔ مصعب ابھی قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کی پچھلی زندگی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو؟ یہ اپنے والدین کا سب سے محبوب بیٹا تھا۔ مکہ میں لوگ اس کے لباس، اس کے کھانے اور اس کے استعمال کی چیزوں کی وجہ سے اس کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کے دل میں ہر چیز پر غلبہ پا لیا، اور آج یہ نوجوان اسی محبت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اس زمانے میں چلتے ہیں پر مصعب بن عمیر نے اپنی ہجرت کے دوران قدم رکھا۔ مصعب بن عمیر قریش کے قبیلے بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے، جو مکہ کا ایک نہایت طاقتور خاندان تھا۔ اس خاندان کا کعبہ میں ایک بت تھا جسے دار کہا جاتا تھا۔ وہ ایک معزز خاندان تھا۔ کعبہ کی چابی اور غلاف کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی۔ جنگوں میں بھی ان کا ایک اعلیٰ مقام تھا، جیسے جنگی جھنڈا اٹھانا۔ کتب سیرت میں مصعب کو اسلام سے پہلے مکہ کے سب سے امیر اور سب سے زیادہ خوش لباس نوجوانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کے لباسوں کے چرچے کرتے تھے۔ وہ سونے کی کڑھائی والے مہنگے ترین کپڑے پہنتے، سونا اور زیورات استعمال کرتے، اور کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں وہ گزرتے لوگ انہیں ان کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے۔ جو بھی ان کے حسن کو دیکھتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ بعد کتب سیرت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جوانی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ راتوں کو مصعب اپنے دوستوں کے ساتھ جبل صفا اور جبل حنامہ پر محفلیں جماتے۔ دن کے وقت مکہ کے کھلے میدانوں میں گھڑ دوڑ ہوتی، قہقہے، گیت اور نہ ختم ہونے والی دعوتیں تھیں۔ اگرچہ وہ مکہ کے شہزادے کی طرح زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے اندر کچھ کمی تھی، ایک خلا تھا۔ یہ ساری شان و شوکت، یہ ساری دولت اسے بھر نہ سکی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اس وقت بھی یہ بات سچ تھی اور آج بھی سچ ہے۔ وہ 25 برس کا ایک نوجوان تھا کہ ایک دن تقدیر نے اپنا جال بننا شروع کیا۔ جب وہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ایک تاریک اور دھوئیں سے بھری گلی سے گزرا جہاں لوہاروں کی دکانیں تھیں۔ اس دن وہ لوہار خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ یہ شہر کا وہ چھپا ہوا رخ تھا جو مصعب کی نفیس اور آرام دہ دنیا سے بالکل نہیں ملتا تھا۔ خباب آگ کے پاس کھڑے دہکتا ہوا لوہا پیٹ رہے تھے، ان کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ مکہ کے مظلوم اور حقیر سمجھے جانے والے طبقے سے تھے، مگر ان کے دل میں ایسی آگ تھی جو مکہ کے سرداروں کے پاس نہ تھی۔ مصعب دکان کے سامنے رک گئے، ان کا سایہ اندر پڑا۔ خباب نے سر اٹھایا اور ساکت رہ گئے۔ مکہ کا سب سے معزز نوجوان اس دھوئیں بھری دکان کے سامنے کیا کر رہا تھا؟ خباب کی نظریں مصعب پر جم گئیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور اپنا کام بھول گئے۔ کاش اتنے معزز خاندان کا ایک نوجوان مسلمان ہو جائے۔ خباب پہلے ہی مسلمان تھے اور دل ہی دل میں چاہتے تھے کہ یہ نوجوان بھی اسلام سے آشنا ہو جائے۔ مصعب کو دیکھ کر وہ اسی امید میں کھو گئے۔ انہیں خبر نہ ہوئی اور دہکتا ہوا لوہا ان کے ہاتھ کو لگ گیا، مگر خباب کے چہرے پر درد کا کوئی نشان نہ تھا۔ مصعب گھبرا کر آگے بڑھے اور کہا، اے خباب، کیا تمہیں احساس نہیں کہ تمہارا ہاتھ جل رہا ہے؟ خباب چونکے، مگر درد سے نہیں۔ انہوں نے گہری طمانینت کے ساتھ مسکرا دیا۔ خباب نے وہ جواب دیا کہ اے مصعب، میرے دل کی آگ نے میرے ہاتھ کی آگ کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ مصعب ٹھہر گئے اور بولے، اے خباب، کیا تم جانتے ہو کہ یہی آگ میرے اندر بھی ہے؟ تمہارے دل کی آگ کی وجہ کیا ہے؟
اور پھر خباب نے وہ کلمات کہے جو اسے ایمان تک لے جانے والے تھے۔ انہوں نے مصعب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور اس پیغام کے بارے میں بتایا جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے تھے۔ جب مصعب نے یہ حقائق سنے تو وہ بے حد جوش سے بھر گئے۔ وہ برسوں سے اسی کی تلاش میں تھے، بغیر یہ جانے کہ وہ کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور لرزدی آواز میں بولے، تم مجھے ان کے پاس کب لے جاؤ گے؟ خباب نے مصعب کی آنکھوں میں اخلاص دیکھ لیا، مگر خطرہ بہت بڑا تھا۔ ابو جہل کے آدمی ہر طرف تھے۔ دھیمی آواز میں انہوں نے منصوبہ سمجھایا، کہا کہ ابھی نہیں ہے مصعب، نگاہیں ہم پر ہیں۔ جب دوپہر کی گرمی میں مکہ سو جائے، جب گلیاں خالی ہو جائیں، آنا، میں تمہیں دار ارقم لے چلوں گا۔ دوپہر آ گئی، سورج نے مکہ کو تپانا شروع کیا، گلیاں خاموش ہو گئیں، سب لوگ سایوں میں سمٹ گئے، شہر کیلولا کی نیند میں چلا گیا۔ مصعب اپنے نفیس لباس میں لپٹا سائے میں چھپتا ہوا گلیوں سے گزرا۔ وہ جبل صفا کے دامن میں واقع گھر ارقم کی طرف بڑھا۔ اس کا دل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ باہر کی جلتی ہوئی گرمی کے برعکس اندر ایک ناقابل بیان ٹھنڈک اور سکون تھا۔ جب اس کی آنکھیں مدھم روشنی سے مانوس ہوئیں تو مصعب نے خباب کو دیکھا، مکہ کے مظلوم، غلام، لیکن ساتھ ہی ابو بکر اور علی جیسے معزز لوگ بھی، سب گھٹنوں سے گھٹنے اور کندھوں سے کندھے ملا کر بیٹھے تھے۔ نہ کوئی طبقاتی فرق تھا، نہ امیر و غریب کی تمیز، اور کمرے کے سرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ نبوت کے ابتدائی سال تھے اور اندر موجود لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ مصعب اس لمحے اپنی زندگی کا سب سے حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام حسن جو اس کی ماں نے کبھی اسے دیا تھا، حضور کے نور کے سامنے ایک مدھم چراغ محسوس ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو اپنا قریب بٹھایا۔ قرآن کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے جاری ہونے لگی۔ ہر آیت مصعب کی روح کے خلا کو بھر رہی تھی اور اس کے دل سے زنگ کو مٹا رہی تھی۔ الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ مصعب کی روح نے خود کو سپرد کر دیا۔ نہ کوئی شک باقی رہا، نہ کوئی اگر، نہ کوئی مگر۔ اسی لمحے دار ارقم کے اس مدھم کمرے میں مکہ کا سب سے ناز پروردہ نوجوان مر گیا اور اس کی جگہ ایمان کا ایک ہیرو پیدا ہو گیا۔ جب اس نے کلمہ شہادت ادا کیا تو وہ پرانا مصعب نہ رہا۔ جب وہ باہر نکلا تو سورج وہی تھا اور مکہ بھی وہی تھا، لیکن مصعب کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب اس کے کندھوں پر یمنی ریشمی چوغے سے کہیں زیادہ بھاری مگر کہیں زیادہ باعزت بوجھ تھا، ایمان۔ لیکن گھر واپسی کا راستہ آنے کے راستے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ گھر میں اس کا ایوری ون ایک تیز ذہن اور ہر وقت نظر رکھنے والی ماں خناس کر رہی تھی، اور خباب کے دل میں جلنے والی آگ اب مصعب کے گھر کو گھیرنے والی تھی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اس خفیہ گھر اور وہاں جمع ہونے والے مسلمانوں کے حالات کا مختصر ذکر ضروری ہے تاکہ اس دور کو بہتر سمجھا جا سکے۔ ارقم جو ابو جہل کے قبیلے سے تھے، خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے اس گھر کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ یہ جبل صفا کے قریب ایک خاموش اور غیر نمایاں جگہ پر تھا۔ کسی کو شک نہ ہوتا کیونکہ یہ ابو جہل کے قبیلے کے ایک شخص کا گھر سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ ایک نہایت دانش مندانہ اور حکمت عملی پر مبنی انتخاب تھا۔ اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 15 سے 20 کے قریب تھی۔ ارقم خود بھی مصعب کی طرح ایک نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنا گھر کھول دیا اور اسلام کے پھیلاؤ میں مدد کرنے والے اولین مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، جب مصعب بن عمیر ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کی ماں خناس کو جانتے ہوئے ان سے فرمایا کہ گھر جا کر اپنی ماں کو نہ بتانا۔ مصعب نے زبان سے تو احتیاط کی اور راز کو چھپائے رکھا، لیکن ان کی کیفیت کا کیا؟ مصعب دار ارقم سے نکل کر اپنے محل نما گھر لوٹے، اس شاندار مکان میں، مگر اب وہ دیواریں انہیں تنگ محسوس ہونے لگی۔ نہ نرم بستر اور نہ سامنے رکھی لذیذ غذا ان کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی۔ مصعب خاموش رہنے لگے، ان کی نگاہیں دور کہیں ٹھہر جاتی اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ وہ آیات دہراتے جو انہوں نے دار ارقم میں سنی تھی۔ مگر ماں کی سوجھ بوجھ تیز ہوتی ہے۔ خناس نے چند ہی دنوں میں اپنے بیٹے کی یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ وہ خوش مزاج مصعب جو دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور آئینے کے سامنے گھنٹوں خود کو سنوارتا تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک سنجیدہ، باوقار اور دنیا سے بے نیاز نوجوان کھڑا تھا۔ خناس کو شک ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کسی نے اس کا ذہن بدل دیا ہے؟
وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اس نے فوراً قدم اٹھایا۔ اس نے مصعب کے پیچھے ایک سایہ لگا دیا۔ اس کا کزن عثمان بن طلحہ۔ عثمان مصعب کے پیچھے سائے کی طرح چلنے لگا۔ گلیاں تنگ ہوئیں، ہجوم کم ہوا، اور پھر عثمان نے وہ منظر دیکھ لیا۔ مصعب چپکے سے جبل صفا کے دامن میں اس گھر میں داخل ہو رہا تھا جس کا ذکر لوگ احتیاط سے کرتے تھے، وہ گھر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عثمان ہانپتا ہوا خناس کے پاس دوڑا۔ یہ خبر خناس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ اے خناس، تمہارا بیٹا مصعب اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ عبد المطلب کے یتیم کی جگہ پر آتا جاتا ہے۔ خناس کی دنیا بکھر گئی۔ پہلے تو اس نے یقین نہ کیا، پھر اس کا غصہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ جب مصعب گھر آیا تو اس کے سامنے محبت کرنے والی ماں نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ بولو مصعب، خناس گرجی، کیا جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے؟ مصعب نے جھوٹ نہ بولا۔ وہ اب سچائی کے راستے پر چل چکا تھا۔ اس نے سر بلند رکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا بلکہ گہری شفقت تھی۔ ہاں ماں، میں اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اسی لمحے گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خناس نے پہلے نرمی آزمائی، منت سماجت کی، روئی۔ تم مکہ کے سب سے معزز خاندان کے بیٹے ہو، غلاموں کے دین میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ مگر مصعب ایسے تھے جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہو چکے ہوں۔ طوفان بھی آ جاتا تو وہ متزلزل نہ ہوتے۔ جب سمجھانا ناکام ہوا تو وہ سنہری پنجرہ اچانک ایک تاریک قید خانے میں بدل گیا۔ خناس کی ماں والی رحمت خوفناک سختی میں بدل گئی۔ وہ عورت جسے کبھی یہ بھی گوارا نہ تھا کہ ہوا اس کے بیٹے کی جلد کو چھو لے، اب اس نے نوکروں کو حکم دیا، اسے باندھ دو، جکر دو۔ انہوں نے مصعب کو اسی کے اپنے گھر کے ستونوں سے باندھ دیا۔ وہ جسم جو کل تک ریشم پر سوتا تھا آج کھردری رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ خناس نے کوڑا ہاتھ میں لیا۔ اس کا مقصد اس کی ہمت توڑنا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ وہ پوچھتی، کیا اب بھی نہیں چھوڑو گے؟ مگر درد کی چیخوں کے بجائے مصعب کے لبوں سے صرف ایک جملہ نکلتا، عہد، عہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دن گزرتے گئے، مصعب کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، دھوپ میں جلایا گیا، مگر اس کا ایمان ذرہ بھی متزلزل نہ ہوا۔ اس کی ماں کو اپنے بیٹے کے معاملے میں اللہ پر غیرت آ گئی تھی۔ وہ اسے بچانے کے نام پر اذیت دے رہی تھی، مگر مصعب تو پہلے ہی بچ چکا تھا۔ آخر کار خناس سمجھ گئی کہ نہ دولت نہ مار اس کے سامنے اس عزم کو توڑ سکتی ہے۔ بے بس اور غصے سے بھری ہوئی اس نے آخری داؤ کھیلا۔ اس نے مصعب کو کھول دیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، میرے مال کو چن لو اور اپنے باپ دادا کے دین کو، یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فقر کو۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تو تم اب میرے بیٹے نہیں، اس گھر سے نکل جاؤ۔ مصعب کو اپنی ماں کے ایمان نہ لانے پر دکھ ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چنا، مگر دل میں ماں کی محرومی کا درد لیے پیون لگے کپڑے پہن کر وہ اس شاندار گھر سے نکل گیا۔ مصعب نے اپنی دولت، اپنی وراثت، اپنا آرام اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ اس نے ہمیشہ رہنے والی حقیقت پا لی تھی۔ اب مکہ کی گلیوں میں ایک نوجوان چل رہا تھا جس کے پاس نہ گھر تھا نہ مال، مگر شہر کا سب سے امیر دل اس کے سینے میں تھا۔ اس کا رخ واضح تھا، ایک بار پھر دار ارقم، ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت۔ ناظرین، ایمان کبھی کبھی انسان کو اپنے ہی شہر میں مہاجر بنا دیتا ہے، گھر میں تنہا کر دیتا ہے، اپنی ہی ماں کے ہاتھوں کوڑے کا سامنا کرا دیتا ہے۔ ناظرین، مصعب اب بے گھر تھے اور وراثت سے محروم۔ مکہ میں سخت دن شروع ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو پہچانا جانے لگا تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، گالیاں، مار پیٹ، دھمکیاں، یہی اس راستے کی تقدیر تھی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں، اللہ ان جنگوں کو کیوں نہیں روکتا؟ یہ ظلم کیوں نہیں روکتا؟ یہ اذیتیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے تو یہ سوال فطری ہیں، مگر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندے کو ایک موقع دیتا ہے۔ یہ اس بیج کی طرح ہے جو مٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ بیج اکیلا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے کونپل نکل سکے۔ یہ روح کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، یہ سزا نہیں۔ حقیقت میں یہ سب مومنوں کی روح کے عروج کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم دنیا سے منہ موڑیں اور اللہ کی طرف رخ کریں۔ اب مصعب کے ساتھ ہمارے سامنے ایک نیا اور مشکل سفر ہے، حبشہ کی ہجرت۔ مکہ کے گھٹن زدہ ماحول سے نکلنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 15 افراد کو منتخب فرمایا۔
11 مرد اور 4 عورتیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہ ظلم سے بھی بچیں گے اور جہاں جائیں گے وہاں اسلام بھی پہنچائیں گے۔ جب ہم سب سے پہلے جانے والے 3 افراد کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ موالی تھے، یعنی آزاد کردہ غلام یا اس کے قریب حیثیت رکھنے والے لوگ۔ ان میں ایک معروف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے عمر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابو حسمہ تھیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کون تھے؟ یہی وہ 2 غلام تھے جن پر کبھی عمر نے تشدد کیا تھا۔ تو پھر باقی 12 لوگ کون تھے؟ ان سب کا تعلق مکہ کے معزز گھرانوں سے تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان میں ایک ابو حذیفہ تھے جو بنو امیہ سے تھے، جو ایک نہایت معزز قبیلہ تھا۔ وہ ہند کے بھائی تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے جو دارالندوہ کی اہم شخصیات میں سے تھے، وہ بھی ان میں شامل تھے، یعنی وہ مکہ کے نہایت معزز لوگوں میں سے تھے۔ ایک اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے جو بنو اسد سے تھے، جو مکہ کے معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے جو بنو زہرہ سے تھے اور مکہ کے عظیم تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک اور عبد الرحمن بن عبد الاسد اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں عثمان بن مظعون اور حاتب بن عمرو بھی تھے۔ آپ کو سہیل بن عمرو یاد ہیں، جنہیں اہل مکہ قریش کا خطیب کہتے تھے؟ حاتب بن عمرو ان کے سگے بھائی تھے۔ ایک اور سہیل بن بیضا تھے اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، جن کی والدہ مکہ کی نہایت معزز، امیر اور طاقتور عورتوں میں سے تھی۔ ایک مستقل دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام صرف غلاموں اور غریبوں کے کندھوں پر کھڑا ہوا۔ اس تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد اسی غلط خیال کو توڑنا ہے، کیونکہ جب ہم پہلے 6 سالوں کو دیکھتے ہیں، دار ارقم کے منتخب شاگردوں کو، جن کی تربیت براہ راست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام صرف غلاموں اور غریبوں کے ذریعے نہیں پھیلا، بلکہ جہاں جہاں بااثر اور فیصلہ کن لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے مستقبل کے لیے ان کی خاص تربیت فرمائی۔ یقیناً غریب اور کمزور لوگ بھی تھے، لیکن صرف انہی کو بنیاد کہنا تاریخ کی غلط قرات ہے، اور آج کے دور میں یہ سوچ ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ آج جب کوئی مسلمان اچھا لباس پہنتا ہے، لگژری گاڑی چلاتا ہے یا بڑی تجارت اور فیکٹریوں کا مالک 2 ہوتا ہے، تو بدقسمتی سے بہت سے لوگ اسے حقیقی مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایک عجیب سا تصور بن چکا ہے کہ انسان بیک وقت امیر بھی نہیں ہو سکتا اور مسلمان بھی نہیں۔ معلوم نہیں یہ دولت سے نفرت ہے یا کیا۔ بہرحال تو وہ 15 افراد رات کی گہری تاریکی میں خاموشی سے بندرگاہ کی طرف بڑھے تاکہ ان کے قدموں کی آواز نہ آئے۔ مصعب بھی انہی میں شامل تھے۔ اب وہ قیمتی ریشمی لباس نہیں پہنے ہوئے تھے، ان کے جوتے گھس چکے تھے، صحرائی ہوا نے ان کے چہرے کو جلا دیا تھا، مگر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے سکون محسوس کر رہے تھے۔ وہ نوجوان جو کبھی اپنی ماں کے محل میں شہزادہ تھا، اب ایک پرانے جہاز کے عرشے پر ایک اجنبی تھا جو نامعلوم سمت حبشہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ حبشہ پہنچے اور تقریباً 3 ماہ وہاں رہے۔ وہ ایک عادل کی سرزمین تھی، انہیں کچھ سکون نصیب ہوا۔ پھر ایک دن سمندر پار سے خبر آئی، اہل مکہ سجدے میں گر گئے، مشرکین مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر دراصل سورہ نجم کی تلاوت کے وقت پیش آنے والے واقعے کی غلط تشریح تھی، جب مشرکین بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے تھے، مگر مہاجر مومنین کے دل اپنے وطن کی یاد اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تڑپ میں جل رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے خبر کی تحقیق کیے بغیر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ مکہ کے قانون کے مطابق شہر چھوڑنے والا شخص صرف کسی طاقتور کی پناہ میں ہی واپس آ سکتا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے رشتہ داروں کی پناہ ملی، دوسروں کو ان کے قبائل کی، مگر مصعب کا کیا؟ ان کی ماں خناس نے تمام رشتہ داروں کو سخت حکم دے رکھا تھا کہ کوئی مصعب کو پناہ نہ دے، وہ ذلیل و محتاج ہو کر میرے دروازے پر آئے گا۔ مصعب شہر کے دروازے پر تنہا کھڑا تھا، مگر اس نے خود کو جھکایا، نہ اپنی ماں سے بھیک مانگی۔ اس نے نضر بن حارث کو پیغام بھیجا، جو مکہ کے بدترین آدمیوں میں سے ایک تھا اور اپنی تیز زبان کی وجہ سے مشہور تھا۔ عرب دستور میں پناہ مانگنا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ نظر دشمن ہونے کے باوجود اس انکار نہ کر سکا۔ ایک مشرک کی پناہ میں مصعب اپنے سر کو بلند رکھے اس شہر میں داخل ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی ایک تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ خبر جھوٹی تھی، مشرک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مصعب مکہ میں داخل ہوتے ہی سیدھے دار ارقم پہنچے،
جب ان کی ماں خناس کو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا ہے تو اس نے ایک ہلکی سی امید باندھی، شاید سختیوں نے اسے عقل کی طرف لوٹا دیا ہو۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے ابو عزیز کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ جب ابو عزیز واپس آیا تو وہ حیران تھا۔ ماں، مصعب نہیں بدلا، نہ اس میں کوئی پچھتاوا ہے، نہ ہتھیار ڈالنے کا کوئی نشان، وہ تو اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ خناس غصے سے پاگل ہو گئی، لیکن مصعب نے اپنی ماں سے ہار نہیں مانی۔ ایک بار پھر وہ اس گھر گیا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ ایک بار پھر اسے رد کر دیا گیا، ایک بار پھر اس کی توہین کی گئی۔ جب وہ اداس دل کے ساتھ دار ارقم کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ جو باہر آیا وہ اس کا دوسرا بھائی ابو رومی تھا۔ مصعب حیران رہ گیا، اس نے کبھی ابو رومی سے اسلام کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے بھائی نے ہانپتے ہوئے کہا، اے مصعب، جب سے تم گئے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس عیش و عشرت کو چھوڑ کر اس سخت زندگی کو اپناتے ہوئے، اور پھر بھی تمہارے چہرے پر سکون ہے۔ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ مصعب مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سب سے بڑی دعوت زیادہ بولنا نہیں بلکہ جینا ہے۔ مصعب اپنے نئے مسلمان بھائی ابو رومی کے لیے بہت خوش تھا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا، لیکن مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ظلم بڑھ چکا تھا اور دارالندوہ میں قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ دوسری ہجرت کا حکم آیا۔ اس بار یہ زیادہ بڑی تھی، 43 مرد اور 18 عورتیں۔ مصعب ایک بار پھر روانہ ہوا، اس بار اپنے بھائی ابو رومی کے ساتھ۔ یہ سفر طویل تھا، کئی سالوں کی جدائی شروع ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے مصعب کے لیے جو اصل کردار تیار کیا تھا وہ حبشہ میں نہیں لکھا جانا تھا، وہ بعد میں اس شہر میں لکھا جانا تھا جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، کھجوروں کے درختوں کے درمیان تقدیر کا شہر۔ مکہ کے مشرکین پریشان تھے۔ پہلی ہجرت میں 15 افراد کے بعد اب تعداد 101 تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دوبارہ برے منصوبوں کی جگہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ ان میں عمر بن عاص بھی تھا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا قریبی دوست تھا۔ عمر نے کہا، ہمیں ایک وفد کے طور پر جانا چاہیے، میں نجاشی کو قائل کر لوں گا۔ وہ گیا اور نجاشی سے بات کی۔ اس نے ان 101 مسلمانوں پر الزام لگایا کہ یہ غلام ہیں جو ہجرت کر چکے تھے، ان کے بارے میں برا کہا، لیکن نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، میں انہیں بھی بلانا چاہتا ہوں اور ان کی بات بھی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو بلایا۔ عمر بن علاس نے کہا، دیکھو نجاشی، یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں بھی برا کہتے ہیں جن پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نجاشی چونک گیا۔ نجاشی نے مسلمان گروہ سے پوچھا، تم عیسیٰ کے بارے میں حقیقت میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جعفر بن ابی طالب نے بات کی اور سورہ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جو بالکل اسی موضوع سے متعلق تھیں۔ کوئی بے ترتیب آیات نہیں، بلکہ وہ آیات جو براہ راست سوال سے جڑی ہوئی تھیں۔ جب نجاشی نے انہیں سنا تو وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے دنیا کی ساری دولت بھی دے دو تو میں تمہیں ہرگز حوالے نہیں کروں گا۔ اس نے حبشہ میں ایک جہاز کا انتظام کیا اور کہا، تم جب تک چاہو اس جہاز کو اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ اس نے ان کی حفاظت کی اور انہیں مکہ والوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں 4 سال رہنے کے بعد 38 لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ رہے تھے واپس لوٹے۔ واپس آنے والوں میں مصعب اور اس کا بھائی ابو رومی بھی شامل تھے۔ یہ واپسی تاریخ میں 10ویں سال کی واپسی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے 10ویں سال کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب 7ویں سال سے 10ویں سال کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں سال سے 10ویں سال تک اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھا۔ سال تک مکہ میں شعبے ابی طالب میں مسلمانوں کا بائیکاٹ اور ظلم ختم ہوا، اور بالکل اسی سال جب یہ لوگ واپس آئے بائیکاٹ اٹھا لیا گیا۔ اسی وقت یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا، کیونکہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی محبوب بیوی خدیجہ کو کھو دیا۔ واپس آنے کے بعد ایک بار پھر مصعب اپنی ماں خناس کے پاس گیا، لیکن جس طرح مصعب بن عمیر ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم تھا، اسی طرح اس کی ماں کفر میں مضبوط تھی۔ وہ واپس نہ آئی۔ کچھ لوگ جیسے جعفر اس وقت حبشہ سے واپس نہیں آئے تھے، وہ 14 سال بعد واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا جو علی کے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں خیبر کے قلعے پر فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ حبشہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ہجرت کے لیے یثرب بھیجا۔
جب وہ اسلام کی سرزمین بن گیا تو اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔ مکہ سے مصعب بن عمیر اکیلا گیا، لیکن اس سے پہلے مکہ میں 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف گئے تھے۔ وہ امید کے ساتھ گئے تھے، لیکن وہ وہاں سے آنکھوں میں آنسو اور جسم پر پتھروں کے نشان لے کر واپس آئے۔ انہوں نے بچوں تک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکائے۔ افسوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس لوٹے۔ مکہ کے دروازے اس پر بند ہو چکے تھے۔ وہ اپنی محبوب بیوی اور اپنے چچا کو کھو چکے تھے، اور طائف سے وہ گہرے درد کے ساتھ واپس لوٹے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے منیہ میں خیمے دیکھے۔ لوگ حج اور تجارت کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک خیمے میں داخل ہوتے گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ان خیموں میں کسی ایک دل کو بھی میں روشن کر سکتا ہوں، لیکن تقریباً سبھی خیموں سے وہ خالی ہاتھ لوٹے، یہاں تک کہ وہ آخری خیمے میں داخل ہوئے۔ اس آخری خیمے میں 6 نوجوان بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک اسد بن زرارہ تھا، وہ شخص جس کے ہاتھ میں مستقبل میں مدینہ کی کنجی ہونی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے تو آپ تھکے ہوئے تھے، مگر آپ نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے پوچھا، تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور انہیں اللہ کے بارے میں بتایا۔ آپ کے دل کی آگ ان تک پہنچ گئی اور ان کے دل جل اٹھے۔ ان 6 نوجوانوں نے یثرب میں یہودیوں سے بارہا سنا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو بت پرستوں کو شکست دے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ اب مزید مزاحمت نہ کر سکے اور کہا، یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے تھے، آؤ ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اس رات 6 نوجوان ایمان لے آئے اور یثرب واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے طے کیا، اگلے سال ہم یہاں پھر ملیں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ 1 سال بعد وہ اسی جگہ دوبارہ آتے ہیں، اس بار 12 افراد کی صورت میں۔ رات کی تاریکی میں کسی کو نظر آئے بغیر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بیعت کی۔ لیکن جب جدائی کا وقت آتا ہے تو یثرب کے لوگ ایک درخواست کرتے ہیں۔ اسد بن زرارہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک استاد بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائے، قرآن پڑھائے اور ہمیں نماز کی امامت کرائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، جو وہاں جائے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ جب وہ حبشہ گئے تھے تو 15 لوگ تھے، ان کے ساتھ جعفر تھے اور ایک عادل بادشاہ نجاشی تھا جو ان کی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن یثرب مختلف تھا۔ یثرب سخت تھا۔ ایک طرف اوس اور خزرج تھے جو نسلوں سے ایک دوسرے کو قتل کرتے آ رہے تھے، دوسری طرف 3 بڑے یہودی قبائل تھے جو شہر کی معیشت، قلعوں اور تجارت پر قابض تھے۔ یہ خون ریزی، سازشوں اور شرک سے بھرا ہوا شہر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چنتے؟ سب کی نگاہیں مصعب بن عمیر پر جا ٹھہرے۔ مصعب مکہ کے نہایت شریف اور نرم دل نوجوانوں میں سے، لیکن ساتھ ہی ان کے ایمان میں نہ کوئی اگر تھا، نہ کوئی مگر، نہ کوئی شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چنا اور فرمایا، جاؤ اے مصعب اور انہیں قرآن سکھاؤ۔ یہ کوئی سادہ ذمہ داری نہیں تھی، حقیقت میں یہ ایک ایسا حکم تھا جس کا مطلب تھا جاؤ اور اگر ضرورت پڑے تو وہیں جان دے دینا۔ جو حبشہ گئے تھے وہ واپسی کی امید کے ساتھ گئے تھے، لیکن مصعب ایک تہذیب بسانے جا رہے تھے، اور اگر ضرورت پڑی تو زمین کو شہادت سے سیراب کرنے کے لیے۔ ان کے پیچھے نہ کوئی لشکر تھا، نہ کوئی حفاظت، نہ کوئی مال۔ اس رات مصعب یثرب کے 12 افراد کے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے مکہ کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ شہر جہاں ان کی ماں خناس اب بھی رہتی تھی، اور ایک اداس نگاہ کے ساتھ الوداع کہا۔ یثرب کے راستے پر صحرا کی خاموشی میں مصعب بن عمیر اب صرف ایک استاد نہیں رہے تھے، وہ اسلام کے پہلے عظیم سفیر بن چکے تھے۔ ان کی منزل واضح تھی، اسد بن زرارہ کا گھر۔ مصعب بن عمیر اور ان کے میزبان اسد بن زرارہ ایک جگہ بیٹھے تھے جو کنواں مرہ کہلاتی تھی، ایک باغ میں۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا جو پوری توجہ سے مصعب کی بات سن رہا تھا۔ مصعب کی آواز پانی کی طرح بہتی تھی، وہ ان دلوں کو نرم کر دیتی تھی جو صحرا نے سخت کر دیے تھے۔ جس سے بھی مصعب بات کرتے، جسے بھی وہ سمجھاتے، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ تھوڑے ہی وقت میں جو لوگ مصعب بن عمیر کو دیکھتے تھے وہ یہ کہنے لگے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ وہ شکل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ان کی طرح جیتے تھے اور انہی کے راستے پر چلتے تھے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور صرف اسی مقصد کے لیے زندہ تھے۔ ان کا دل اور روح ایمان کی آگ سے جل رہے تھے۔ لیکن دور ایک ٹیلے پر
तेज निगाहों के 2 जोड़े बाज की तरह उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक साद बिन मुआज थे, कबीला औस के सरदार। वो यथरब के सबसे ताकतवर और बावकार आदमी थे। जैसे मक्का में उमर थे, वैसे ही यहाँ साद थे। दूसरा असीद बिन हुजीर था। वो साद का दायां हाथ था, मैदान जंग का नाकाबिले शिकस्त सिपाही। जब साद ने बाग में लोगों का हुजूम देखा तो गुस्से से खोल उठा। उसने असीद की तरफ मुड़कर कहा, इस गुस्ताखी को देखो। मक्का से निकाला हुआ एक नौजवान यहाँ आकर हमारे लोगों और हमारी नौजवान नस्ल को एक नए दीन से गुमराह कर रहा है। आओ उसे रोकें, या तो उसे कत्ल कर दें या यहाँ से निकाल दें। कुतुब सीरत में आता है कि असीद को सिर्फ एक मर्तबा रोते हुए देखा गया। वो उस वक्त था जब उसकी बीवी का इंतकाल हुआ। आयशा ने कहा, मैंने कभी किसी मर्द को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी वो करता था। उसके बाद असीद को कभी रोते हुए नहीं देखा गया। असीद ने अपना नेजा हाथ में लिया। उसके चेहरे पर ऐसा गजब था कि लोग खौफ से रास्ता छोड़ने लगे। उसके कदम जमीन को दहला रहे थे। जब वो बाग में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद मोमिन खौफजदा हो गए, लेकिन मुसब, वो नर्म दिल नौजवान मक्का का, बिल्कुल भी हरकत नहीं की। असद ने सरगोशी की, ऐ मुसब, जो आ रहा है वो अपने लोगों का सरदार है। अल्लाह के लिए उसे सच बताओ। असद मुसब के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। उसका साया मुसब पर पड़ रहा था। उसने नेजा जमीन पर मारा और चलाया। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम जाहिल लोगों के पास आए हो? अगर तुम्हारी जानें तुम्हारे लिए अजीज हैं तो फौरन ये जगह छोड़ दो। माहौल जमूद का शिकार हो गया। सब ने तवक्को की कि मुसब डरेगा, भाग जाएगा या कम से कम अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुसब ने सर बुलंद किया। उसके चेहरे पर वो मशहूर मुस्कुराहट थी जो दिलों को पिघला देती है। उसकी आवाज नरम थी जैसे गर्मियों की हुई। ऐ तुम्हारे लोगों के सरदार, क्या बेहतर ना होगा अगर तुम एक लम्हे के लिए बैठकर मेरी बात सुनो? अगर पसंद आए तो कबूल करो, अगर ना आए तो तुम्हारा नेजा तेज है, तुम जो चाहो करो। ये पेशकश इतनी माकूल, नर्म और पुरएतमाद थी कि असद हैरान हुआ और एक लम्हे के लिए रुक गया। फिर मुसब ने वो आयात पढ़नी शुरू की जो उसने सीखी थी और वजाहत की। जैसे ये कुरान की तिलावत हुई, असद के चेहरे की सख्त लाइनें नरम हो गईं, भुनवें सुकून पजीर हो गईं, आंखों की आग मद्धम हुई और आंसू बहने लगे। मुसब ने बात मुकम्मल करने से पहले ही असद ने हथियार डाल दिए। रिवायतों में आया है कि असद बहुत मुतासिर हुआ, खास तौर पर जब उसने मुसब का चेहरा और उसकी मुस्कुराहट देखी। फिर उसे अपने सरदार की याद आई, उदास। उसने कहा, मेरे पीछे एक आदमी है, अगर वो ईमान लाए तो उस शहर में एक भी घर बगैर ईमान के न रहेगा। मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जैसे ही असद वापस साद के पास आया, साद ने दूर से उसे देखा और अपने इर्द गिर्द लोगों से कहा, मैं कसम खाता हूं, असद वही चेहरा नहीं लेकर वापस आ रहा जिसके साथ गया था। वो एक मुख्तलिफ चेहरा लेकर वापस आ रहा है। असद ने होशियार चाल चल दी। उसने साद को इकसाना शुरू किया और कहा, मैंने उन्हें रोकने को कहा लेकिन कुछ नहीं कर सका, और मैंने सुना कि कुछ लोग तुम्हारे कजन असद को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जब साद ने यह सुना तो उसके खून की हुर्मत और गुस्सा फट गया। बेकार लोग, ये मामला अब मेरे ऊपर है। उसने अपनी तलवार निकाली, नेजा पकड़ा और तूफान की तरह बाग में दौड़ा। जब वो मुसब के ऊपर खड़ा हुआ, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने असद से चलाया और मुसब को धमकाया, अगर तुम मेरे कजन ना होते तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करता। लेकिन मुसब पहले की तरह ही था। तलवार की सर्द धार उसकी गर्दन को छूने के करीब थी। फिर भी वो उसी पर सुकून मुस्कुराहट के साथ ऊपर देखकर बोला, ऐ साद, क्या तुम एक लम्हे के लिए बैठकर नहीं सुनोगे? अगर पसंद ना आए तो फिर जो चाहो करो। जब साद ने मुसब को देखा, वो भी नर्म होने लगा और इस बार मुसब ने उसे कुरान पढ़ना शुरू किया। इस लम्हे तारियस जैसे जम गई। साद बिन मुआज, औस के कबीले के सरदार, सहरा का शेर, अल्लाह के कलिमात के सामने लरजने लगा। उसके मजबूत और बावकार कंधे ढलक गए, चेहरा रोशन हुआ। उसकी रूह में मौजूद बुत एक एक करके गिर गए और साद ने पूछा, जब तुम इस दीन में दाखिल हो तो तुम क्या करते हो? साद बिन मुआज मुसलमान हो गए। वो फौरन अपने लोगों और खानदान के पास लौटे। वो एक बुलंद जगह पर खड़े हुए और उनसे पुकारा, ऐ हमारे लोगों, तुम मुझे किस किस्म का आदमी जानते हो? सब ने एक साथ जवाब दिया, तुम हमारे सरदार हो, हमारे दरमियान सबसे हकीम, सबसे मजबूत फैसला करने वाले। फिर साद ने आखिरी अल्फाज कहे, जान लो कि मैं ईमान ले आया हूं। अगर तुम मेरी राह पर नहीं चलोगे तो मेरी और तुम्हारी राह अब अलग है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जो एक सरदार डाल सकता था। मदीना में औस कबीले के कई लोग ईमान लाने लगे। यसरब अब यसरब ना रहा। ये वो जगह बन गई
जहां मदीना अल मुनव्वरा शहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियाद रखी जा रही थी। 1 साल बाद मुसब आगे और असद पीछे इस बार 75 अफराद के साथ आए। उनमें खवातीन सहाबियात भी शामिल थीं। उनमें हमारी माँ नसीबा भी थी। ये 75 अफराद दोबारा आए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैत करें। वो मक्का आए। मुसब बिन उमैर ने कहा, आओ हम एक गिरोह के तौर पर ना रहें, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन की नजरें हम पर हैं। मैं जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट दूंगा। वो गए, लेकिन ना मुसब बिन उमैर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वापस आए। जब ऐसा हुआ तो 75 अफराद ने अपने दरमियान से 2 रहनुमा चुने। एक बुर्रा इब्ने मरर और दूसरा काब बिन मालिक था। उन्होंने कहा, तुम जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करो और पूछो कब हम मुलाकात करेंगे। इत्तेफाक से उन्होंने पहले कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, और फिर इत्तेफाक से जब वो उनसे मिले तो उस शरीफ चेहरे से फौरन पहचान गए। उन्होंने कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके इंतजार में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम रात को इसी जगह इसी वक्त मुलाकात करेंगे। आधी रात में वादी उक़बा गहरी खामोशी में डूब गई। एक आवाज भी न सुनी गई। 75 अफराद सायों की तरह हरकत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहने लगे, हम तुम्हारी हिफाजत अपनी जान, माल और बच्चों की तरह करेंगे, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रात मदीना के दरवाजे इस्लाम के लिए वसी तौर पर खुल गए। 13 साल मक्का में गुजारने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ यथरब हिजरत करेंगे, जो जल्द ही मदीना कहलाएगा। वो उन्हें तलाल बदरू के अल्फाज से खुशामदीद कहेंगे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना के लोगों को एक दूसरे के भाई बनाएंगे, और वो मुसब बिन उमैर सरजमीन हिजरत के आदमी को अबू अयूब उल अंसारी के भाई बना देंगे। मुसब की जिंदगी मदीना में जारी रही। रोजी कमाने के लिए वो मुख्तलिफ बागात में काम करते। मुसलमानों के बागात में भी काम किया और यहूदियों के बागात में भी। जब वो तकरीबन 36 साल का हुआ तो वो मदीना से हिजरत करके मक्का में आ गए। या 37 बरस के हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसब, अब मैं तुम्हारी शादी करूंगा। आपने उसे अपनी कजन हमना बिन्त जश से शादी दी। इस शादी से मुसब बिन उमैर की एक बेटी हुई। उसने उसे ज़ैनब का नाम दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब नामों में से एक था। फिर जंग बदर आई। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब बिन उमैर को बुलाया और उन्हें सफेद परचम दिया। जंग बदर खत्म हुई और मुसलमानों ने अजीम फतह हासिल की। 70 मुशरिक मारे गए और 70 कैदी बनाए गए। जबल ओहद के पहाड़ों की दामन में हिजरत के 3रे साल ओहद उस दिन एक अजीम गवाह की तरह खड़ा था, अपनी पुश्त ओहद पर टकी हुई। सामने 3000 फौज खड़ी थी, दुश्मनी के जज्बात से भरी, कत्ल करने के लिए आई। उन फौज को भड़काने वालों में पिछली सफ में 15 औरतें थीं, ढोल बजा रही थीं और चीख रही थीं, अगर तुम भागोगे तो बुज़दिल हो। और किस्मत का सबसे दर्दनाक मोड़, उन औरतों में एक मानूस चेहरा था, खन्नास। वो माँ जिसने कभी मोहब्बत से मुसब को पाला, अब अपनी बेटे की जान लेने वाली फौज को हौसला दे रही थी। ये मालूम नहीं कि मुसब ने अपनी माँ को मैदान में देखा या नहीं, लेकिन खन्नास की नफरत पहले ही उसकी माँ होने की फितरत को डबो चुकी थी। लड़ाई शुरू हुई। इब्तिदा में फतह मोमिनीन के साथ थी, लेकिन जब तीर अंदाजों की पहाड़ी खाली हुई, हवा बदल गई। खालिद बिन वलीद पीछे से हमलावर हुए। अचानक ओहद अफरा तफरी में बदल गया। हवा मिट्टी से भरी और चीख, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए, मैदान में गूंजने लगी। मुशरिकीन में एक खास गिरोह था। इब्न कमिया और इब्न शिहाब जैसे मर्दों का सिर्फ एक मकसद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना। इस अफरा तफरी के लम्हे में मुसब बिन उमैर ने सूरत हाल को समझा। उसने देखा कि हमला आवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ रहे हैं। मुसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुशाबा थे कि दूर से उन्हें अलग करना नामुमकिन था। और चूंकि उस दिन मौसम सर्द था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसब को एक कपड़े की जैकेट पहनाई जो उन्हें तोहफे में दी गई थी। मुसब परचम पकड़े बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लग रहा था। मुसब ने फैसला किया, वो हदफ बनेगा। वो सीधा दुश्मन के बीच में घोड़े पर गया। उसने परचम बुलंद किया और अपनी पूरी ताकत से चलाया। अल्लाह अकबर! तमाम तलवारें उसकी तरफ मुड़ गईं। इब्न कमिया चलाया, मोहम्मद है, और मुसब पर हमला किया। इब्न कमिया की तलवार नीचे आई। मुसब का दायां हाथ जो परचम पकड़े था काट दिया गया। मुसब ने परचम नहीं छोड़ा, फौरन उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया। उसके होंठों से अल्फाज निकले,
محمد صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ایک اور تلوار کا وار آیا، اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ مصعب نے پرچم کو سینے سے لگا لیا، اپنے جسم اور گردن سے پکڑا۔ اس نے سوچا اگر پرچم گرا تو اسلام گر جائے گا۔ پھر آخری ضرب آئی، ابن قمیہ نے نیزے سے اسے مارا۔ جب مصعب احد کی ریت پر گرا، اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ شاید تاکہ اس کا قاتل سوچتا رہے کہ وہ نبی ہے، یا شاید اس نے شرم محسوس کی کہ اپنے رب سے ملے اور سوچے میں اپنے نبی کی حفاظت نہ کر سکا۔ مصعب شہید ہو گیا۔ ابن قمیہ چلتا ہوا واپس آیا۔ میں نے محمد کو مار دیا، لیکن جسے اس نے مارا وہ اسلام کے پرچم بردار مکہ کا گلاب مصعب تھا۔ جنگ کے گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی اب بھی ان کے پاس لڑ رہا ہے، تلوار لہرا رہا ہے۔ وہ مصعب لگ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے مصعب، آگے بڑھو، اس مقام کو پکڑو۔ وہ جنگجو مڑا، اس کے چہرے پر ایک روشنی تھی جو دنیا کی نہیں تھی۔ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصعب نہیں ہوں۔ وہ فرشتہ تھا جو مصعب کے روپ میں آیا تاکہ پرچم نہ گرے۔ آسمان مدد کے لیے آیا تھا۔ اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، ان کا قریبی صحابی، پہلا استاد مصعب شہادت کا جام پی چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، احد خاموش ہو گیا۔ شہداء کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کے پاس آئے۔ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ نوجوان جو کبھی مکہ کے سب سے مہنگے کپڑے پہنتا تھا، جو کبھی ایک ہی کپڑے دوبارہ نہ پہنتا، جس کی خوشبو گلیوں میں پھیلی رہتی تھی، اب مٹی اور ریت میں ڈھکا ہوا پڑا تھا۔ اس نے پرانا ٹوٹا ہوا جیکٹ پہنا ہوا تھا۔ صحابہ آنسوؤں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کفن نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ جب ہم اس کے سر پر چاکلیٹ جیکٹ ڈالتے ہیں تو اس کے پاؤں نظر آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے پاؤں ڈالتے ہیں تو اس کا سر ظاہر ہوتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ انہوں نے مصعب کے عیش و آرام کے دن یاد کیے، اور پھر کیسے اس نے سب کچھ اسلام کے لیے ترک کر دیا۔ مبارک ہونٹوں سے یہ فرمان آیا، اس کے سر پر چاکلیٹ جیکٹ ڈال دو اور اس کے پاؤں پر آسان گھاس رکھو۔ پھر انہوں نے مصعب کے چہرے کی طرف دیکھا اور سورۃ احزاب کی یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ کچھ نے اپنے خادم کو مارا اور کچھ تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کیا اس پر سچے رہے۔ کچھ نے اپنے عہد کو پورا کیا اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے وعدے کو نہیں بدلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر اسلامک۔ ایس آر اسلامک ایک ایسا چینل ہے جہاں آپ کو اسلام سے متعلق سبق آموز واقعات، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں اور دل کو چھو لینے والا اسلامی مواد سننے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایس آر اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔